السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ یہ دسمبر کی سرد رات تھی۔ اس سے 2 دن بیشتر شدید برف باری ہو چکی تھی، جس نے سردی میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ برف پورے 48 گھنٹے سے گرتی رہی تھی، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں شدید دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ اس وقت سورج 5 بجے سے بادلوں میں روپوش ہو چکا تھا اور اب 8 بجنے والے تھے، لیکن مین روڈ کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے رات کے 2 بج چکے ہوں۔ اچانک ایک تنگ گلی سے ایک عورت نمودار ہوئی اور مین روڈ کے فٹ پاتھ پر چلنے لگی، اور جب وہ چوک پر پہنچی تو اچانک سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے ٹائر چیخے۔ گاڑی اس سے صرف چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ عورت کی آنکھیں تیز لائٹ کی روشنی سے بند ہو گئی اور چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک دبلا پتلا اور دراز قد آدمی باہر نکلا۔ اس نے آسمانی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ باوقار انداز میں چلتا ہوا عورت کے قریب آیا اور کہنے لگا، اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی ہیں تو آپ مسز فراز ہیں۔ عورت کی آنکھوں میں بھی شناسائی کے آثار ابھر آئے۔ آپ نے مجھے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اس وقت آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ میں اپنے آفس سے آ رہا ہوں۔ آپ کو سنسان سڑک پر پیدل چلتے دیکھ کر سوچا شاید آپ کی کوئی مدد کر سکوں، مگر آپ اتنی سرد اور خوفناک رات میں کہاں گھوم رہی ہیں؟ میں اپنی خالہ کے پاس ایک ضروری کام سے آئی تھی۔ وہاں دیر ہو گئی اور ہماری گاڑی ورکشاپ گئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ میری گاڑی میں بیٹھیے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، مسز فراز نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس کا تذکرہ ان سے ضرور کروں گی اور وہ سن کر یقیناً خوش ہوں گے۔ اس میں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ فراز میرے اچھے دوستوں میں سے ایک ہے۔ اس کی بیوی کو پیدل چلتے ہوئے دیکھ کر مدد نہ کروں تو یہ ہماری دوستی کی توہین ہوگی۔ فراز کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ وہ کسی سرکاری کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ گاڑی چوک سے واپس گھوم کر اسی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا اور کہا، آپ کا کسی خون آشام سے واسطہ تو نہیں پڑا؟ اگر ایسا ہوتا تو بات دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ اور مسز فراز مسکرا دی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، میری والدہ نے نفسیات پر چند کتابیں لکھی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال کے نزدیک ہے۔ اگر آپ انہیں دیکھیں تو حیران رہ جائیں گی۔ اتنی زیادہ عمر میں وہ اس قدر توانا، نیک اور پاکیزہ خاتون ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی والدہ کا اس انداز میں تذکرہ کر کے میرے دل میں فوراً ملنے کا اشتیاق پیدا کر دیا ہے۔ کب ملائیں گے اپنی والدہ سے؟ جب آپ کو فرصت ملے، میرے ساتھ چلیے، وہ آپ سے مل کر یقیناً خوش ہوں گی، اگر انہوں نے پسند کیا تو۔ جب تک فراز نہیں آتے، ان کے ساتھ میرا وقت اچھا گزرے گا۔ میں تقریباً سارا دن فارغ ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے مسز فراز، آپ کل ہی کسی وقت تشریف لے آئیے۔ مجھے شاید اتنا وقت نہ مل سکے۔ آپ 2 بجے میرے دفتر تشریف لے آئیں، میں آپ کو ساتھ لے چلوں گا۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، کل ٹھیک 2 بجے آپ کے دفتر پہنچ جاؤں گی۔ ڈاکٹر کا دفتر آفندی بلڈنگ کی دوسری منزل پر واقع تھا۔ 2 بجنے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ ڈاکٹر اس وقت کھڑکی کے قریب کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی کی طرف غور سے دیکھتے اسے دیکھ لینا ناممکن تھا، کیونکہ اس کا جسم کھڑکی کے دروازے سے نکلتے ہوئے ریشمی پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ٹھیک 2 بجے ایک ٹیکسی کھڑکی کے عین نیچے آ کر رکی اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر مسز فراز باہر نکلی اور ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے کے بعد سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر فوراً سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ پھر میز پر بکھرے ہوئے کاغذوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد مسز فراز کے قدموں کی آواز آئی اور پھر چپڑاسی کے ساتھ بات کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چپڑاسی سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ پھر چپڑاسی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مسز فراز کا ملاقاتی کارڈ تھا۔ ڈاکٹر نے کارڈ پر ایک نظر ڈالی، چپڑاسی سے مسز فراز کو اندر بھیجنے کے لیے کہا۔ دوسرے ہی لمحے مسز فراز پردہ ہٹا کر ڈاکٹر کے سامنے آ گئی۔ آپ 10 منٹ پہلے آ گئی ہیں، ڈاکٹر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل میں وقت کا سختی سے پابند ہوں۔ پورے 2 بجے تک مجھے یہ کہانیوں کی فائل مرتب کرنی ہے۔ بہرحال آپ آ گئی ہیں تو 10 منٹ بیٹھیے، میں 2 بجے کے بعد آپ کو اپنی والدہ سے ملانے لے چلوں گا۔
مسز فراز کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یقیناً اس کی وجہ ڈاکٹر کی سرد آواز تھی، جو اس لمحے مسز فراز کو اپنی ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس نے فوراً ہی اپنے ذہن میں ابھرنے والے اس خوف کو جھٹک دیا۔ پورے 2 بجے ڈاکٹر نے فائل بند کر دی اور مسز فراز کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اب چلیں۔ مسز فراز نے اس کے کہنے پر کرسی چھوڑ دی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، شہر کے اندر بھی میری جائیداد ہے اور اب حال ہی میں نے شہر سے باہر ایک دوسری عمارت خریدی ہے جس میں آج کل میری رہائش ہے۔ والدہ صاحبہ کو تو وہ عمارت بہت ہی پسند ہے، کیونکہ فطرتاً وہ تنہائی پسند واقع ہوئی ہیں۔ شور و غل سے انہیں شدید نفرت ہے۔ وہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی ہیں۔ بڑی مذہبی قسم کی خاتون ہے۔ ڈاکٹر کی گاڑی نیچے موجود تھی۔ مسز فراز کے لیے اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر بیٹھ گئیں تو ڈاکٹر نے اگلی سیٹ پر بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور گاڑی کو موڑ کر سڑک پر چھوڑ دیا۔ جانے کیوں مسز فراز کو رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے زبردست حماقت کی ہو۔ وہ سوچ رہی تھی، اس شخص پر اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں شک نہیں کہ میرے شوہر کے اس سے رسمی قسم کے مراسم ہیں اور میں ان کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے بھی اس کے دفتر میں آ کر اس سے مل چکی ہوں، لیکن اس معمولی سی واقفیت کی بنا پر مجھے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب اگر اس کی نیت خراب ہو جائے تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ اس کے ذہن میں ایک انجانا سا خوف سر ابھار رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھال کر سوچا، ڈاکٹر انسان ہی تو ہے، کھا تو نہیں جائے گا۔ اگر اس نے مجھ سے کوئی گستاخی کی تو میرے بازو اس قدر کمزور نہیں ہیں کہ میں اپنی عزت اس جیسے مریل آدمی کے حوالے کر دوں۔ میں آخری دم تک جدوجہد کروں گی۔ وہ انہی خیالات میں تھی اور گاڑی تارکول کی چکنی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ مسز فراز نے اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات کے لیے مکمل طور پر تیار کر لیا تھا۔ شہر سے باہر نکل کر ڈاکٹر نے گاڑی ایک کچے راستے پر ڈال دی۔ مسز فراز نے چونک کر پوچھا، ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس کے اعصاب پر منڈلاتا ہوا خوف مزید گہرا ہو گیا۔ ڈاکٹر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بڑی معنی خیز تھی۔ وہ سامنے میری کوٹھی ہے مسز فراز، بس اب ہم وہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ مزید سوال کر کے خود کو خوفزدہ ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ گاڑی درختوں میں چھپی ایک عمارت کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس تنہا اور خاموش عمارت کے سوا دور دور تک کسی کا وجود نہ تھا۔ ڈاکٹر نے گاڑی کو ایک سائڈ پر کھڑا کرنے کے بعد پچھلا دروازہ کھول کر مسز فراز سے اترنے کے لیے کہا، کیا یہاں پر چوکیدار نہیں ہے؟ مسز فراز نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ سناٹے میں دستک کی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی، مگر اندر خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ قدرے زور سے دستک دی۔ اسی لمحے اندر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، جو دروازے کے قریب آتی چلی گئی۔ پھر دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر خاصی تاریکی تھی اور اس تاریکی میں سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک عجیب سے چہرے نے دروازے سے دیکھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ عورت ہے یا مرد۔ ڈاکٹر کے ہمراہ مسز فراز کو دیکھ کر اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اس کے جسم پر زنانہ لباس دیکھ کر مسز فراز نے اسے عورت سمجھنے پر مجبور ہو گئی، ورنہ اس کے اوپر والے ہونٹ خاصے لمبے اور موٹے تھے اور کان بڑے بڑے، ناک لمبوتری، آنکھیں ترچھی۔ مسز فراز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ مسز فراز کو اس کے چہرے پر غیر فطری پن کا احساس ہوا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس عورت کے چہرے اور ڈاکٹر کے چہرے پر غیر محسوس حد تک مشابہت تھی، جس سے مسز فراز نے اندازہ لگایا کہ اس کی ماں ہے۔ اسے دیکھ کر اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور اس بات کی منتظر رہی کہ ڈاکٹر اس کا تعارف اس کی والدہ سے کرائے گا، مگر ڈاکٹر نے تعارف کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی والدہ مسز فراز کی طرف بڑھی تو ڈاکٹر جلدی سے درمیان میں آ گیا اور پھر اسی ترتیب سے چلنے لگے۔ اسی طرح چلتے ہوئے وہ راہداریوں سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ مسز فراز کو پوری عمارت سے وحشت ہو رہی تھی، خاص کر اس عورت سے تو وہ سخت خوفزدہ تھی۔ اس کا دیکھنے کا انداز اتنا خوفناک تھا کہ ان کو اپنے وجود میں چونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، تاہم اس نے بھی ابھی تک خود کو سنبھال رکھا تھا اور کوشش کر رہی تھی کہ اس کی کسی حرکت سے بزدلی کا اظہار نہ ہو، کیونکہ ڈاکٹر ایک مرتبہ پہلے بھی یہ کہہ کر اسے بزدلی کا طعنہ دے چکا تھا کہ آپ کا دل بہت کمزور ہے۔
ڈاکٹر کی اس بات کی اس نے تردید کر دی تھی کہ اب وہ خوف کا اظہار کر کے خود کو چھوٹا ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ حقیقت میں وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب ڈاکٹر سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ خدا آج خیریت سے گھر پہنچا دے، تو پھر کسی غیر شخص پر اس قدر اعتماد کرنے کی حماقت کبھی بھی نہ کروں گی۔ مگر اب دعا قبول ہونے کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ لوگ جیسے ہی کمرے میں پہنچے، وہ منحوس عورت مسز فراز کی طرف اس انداز میں جھپٹی جیسے چیل مرغے کے بچے پر جھپٹتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر مداخلت کرتا، اس کے تیز پنجے مسز فراز کے بازو میں اتر گئے، تو ڈاکٹر نے جلدی سے اس کے سر کے بال پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ پھر تو جیسے اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا، وہ اچھل کر اٹھی اور دوبارہ پوری شدت سے مسز فراز پر جھپٹ پڑی۔ اس مرتبہ اس کی شکل دیکھ کر مسز فراز کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے چہرے کے نقوش خوفناک حد تک بدل گئے تھے۔ کان کھڑے ہو گئے تھے، ترچھی آنکھیں اس قدر سرخ ہو گئی تھیں جیسے انگارہ، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں، دانت خدایا ہونٹ اس حد تک بند ہو گئے تھے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، اور دانت مسوڑوں کے اوپر تک نظر آ رہے تھے۔ اگر درمیان میں ڈاکٹر نہ آ جاتا تو وہ مسز فراز کو ختم کر دیتی۔ ڈاکٹر کو اس سے الجھتا دیکھ کر مسز فراز راہداری میں بھاگی تاکہ دروازہ کھول کر باہر نکل سکے، مگر فوراً ہی اسے پتہ چل گیا کہ دروازہ بند ہے۔ اس کے ہینڈل کو پکڑ کر کئی بار جھٹکے دیے اور پھر زور زور سے چیخنے لگی، کوئی ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس عمارت سے نکال دو۔ کافی دیر تک چیختی رہی، پھر زاروں قطار رونے لگی۔ ابھی اس کو اندر سے اس عورت کی وحشت انگیز چیخوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ ڈاکٹر اسے ایک کوٹری کی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کی کلائی پر کافی جگہ سے کاٹ لیا۔ اب ڈاکٹر نے اس کی گردن مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس کے باوجود خود کو وہ باولے کتے کی مانند بار بار منہ پھیر کر ڈاکٹر کو کاٹ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوٹری کے قریب پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے زور سے اندر گرایا اور جلدی سے سلاخوں والا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ کوٹری سے بڑی نفرت انگیز تیز بدبو آ رہی تھی، اندر انسانی ہڈیاں پڑی تھیں۔ وہ دروازے کی سلاخیں پکڑ کر چیخنے لگی۔ مسز فراز بند دروازے کے پاس ہی کھڑی فرار کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی کہ ڈاکٹر اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھ کر راہداری کے بائیں جانب بھاگ کھڑی ہوئی اور سب سے پہلے آنے والے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ مسز فراز اپنی ہی جھونک میں اندر جا گری اور پھر لڑکتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ یقیناً وہ تہہ خانہ تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، ڈاکٹر دروازے کے دونوں کناروں پر ہاتھ رکھے بڑے خوفناک انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا اور عجیب سی بو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مسز فراز کو گرنے سے شدید چوٹ آئی، مگر وہ تکلیف کو نظر انداز کر کے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی دوسرے ہی لمحے پھر کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کالے کالے دائرے گردش کرنے لگے اور اس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گر پڑتی، ڈاکٹر نے سیڑھیوں سے چھلانگ لگا کر اسے تھام لیا۔ وہ بے ہوش ہو کر ڈاکٹر کے ہاتھوں میں جھولنے لگی تو ڈاکٹر اسے اٹھا کر تہہ خانے سے باہر لے آیا، تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور مسز فراز کو لے کر ایک ایسے کمرے میں پہنچا جس کے اندرونی حالات کسی آپریشن تھیٹر سے کم نہیں تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی ٹیبل پڑی تھی، جس کے ساتھ ایک چھوٹی ٹیبل تھی جس پر تقریباً تمام اوزار موجود تھے۔ بڑی ٹیبل کے اوپر بڑے بڑے 2 شیڈ لٹک رہے تھے جن میں تیز روشنی کے بڑے بڑے 2 بلب لگے تھے۔ اس ٹیبل کے دونوں اطراف لوہے کے ہک لگے ہوئے تھے جن پر ریشم کی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مسز فراز کو لا کر اسی ٹیبل پر لٹا دیا اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے سوئچ آن کیا، جس سے ٹیبل پر لٹکتے ہوئے شیڈوں میں بلب جل اٹھے، جن کے جلتے ہی عجیب سی منمناہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ ڈاکٹر نے دیوار میں بنی ہوئی الماری کا دروازہ کھول کر اس کے اندر سے شیشے کا جار نکالا جس کے ساتھ بہت سے ٹیوب اور تار لٹک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مسز فراز کے چہرے پر اس طرح سے فٹ کر دیا جیسے کہ خلائی بازوں کے چہرے پر چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر الماری سے ایک چوکور باکس نکالا۔ باکس کے ایک کونے میں ڈائل بنا ہوا تھا جس پر 30 تک ہندسے بنے ہوئے تھے اور ایک باریک سے سرخ رنگ کی سوئی باکس کے ہلنے کی وجہ سے زیرو پر تھرک رہی تھی۔ یقیناً وہ باکس کسی قسم کا میٹر تھا۔ ڈاکٹر نے مسز فراز کے چہرے پر چڑھے ہوئے تمام تار
اس میٹر کے ساتھ منسلک کر دیے۔ چند منٹ مسز فراز کے سینے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا، پھر اس کی گریبان کو ایک جھٹکے سے کھینچا۔ باریک کاٹن کا کرتا ہلکی سی چر کی آواز کے ساتھ پھٹ گیا۔ جھٹکا لگنے سے مسز فراز کو ہوش آ گیا تو آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ زور لگانے سے مضبوط ریشم کی ڈوری اس کی جلد میں اتر گئی۔ ابھی وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر چہرے پر شیشے کا خول چڑھا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تاہم اس کی دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہونٹوں سے نکلنے والی بات کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل کام نہ تھا۔ ڈاکٹر اس کی طرف توجہ دیے بغیر اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پہ ڈالی اور پھر دھڑکتے ہوئے دل کو تکنے لگا۔ چند لمحے دھڑکنوں کو جائزہ لینے کے بعد ٹیبل پر پڑی ہوئی سرنج منتخب کی، جس کے پیچھے اسے پلاسٹک کی نلکی لگانے کے بعد ٹیوب کو 2-3 مرتبہ دبا کر کارکردگی کا جائزہ لیا۔ پھر سرنج پکڑ کر مسز فراز کے دھڑکتے ہوئے دل کو ایک مرتبہ پھر غور سے دیکھا اور بغل والی سائیڈ سے سرنج کی سوئی میں مسز فراز کی پسلیوں کے درمیان اتار دی۔ باریک اور لمبی سوئی اس کی پسلیوں سے گزر کر دل کے قریب جب خون کی ایک شریان میں پیوست ہو گئی تو مسز فراز اس لمحے تکلیف کی شدت سے تڑپ کر دوہری ہو گئی۔ اس کی ہڈیاں کڑکڑا گئیں، آنکھیں ابل پڑیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے پمپ کرنے والی ٹیوب کو دبا کر آہستہ سے چھوڑا تو ابلتا ہوا سرخ خون سرنج سے گزر کر پلاسٹک کی تھیلی سے ہوتا ہوا دوسری جانب پڑی ہوئی بوتل میں گرنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میٹر کی سرخ سوئی نے تھرکنا شروع کر دیا، جیسے اس میں اچانک جان پڑ گئی ہو۔ یقیناً اسی لمحے مسز فراز کی روح اس کے جسم سے خارج ہو کر میٹر میں جمع ہونے لگی، جس سے میٹر کی سوئی تیزی سے تھرکتی ہوئی اوپر اٹھنے لگی۔ پہلی بوتل خون سے بھر گئی تو ڈاکٹر نے پائپ کا دوسرا سرپ بوتل کو لگا دیا۔ مسز فراز کا رنگ زرد ہوتے ہوتے بالکل سفید ہو گیا اور میٹر کی سوئی آہستہ رفتار سے اٹھتی ہوئی 25 کے ہندسے پر تھرکنے لگی۔ ابھی خون کا ایک ایک بوند گر رہا تھا، چند لمحوں بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ مسز فراز کے جسم میں دوڑتے ہوئے خون کا آخری قطرہ تک ان بوتلوں میں جمع ہو چکا تھا۔ تمام خون نکل آنے کے بعد میٹر کی سوئی ایک جگہ ساکت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے خون کی بوتلوں پر کالک لگا کر الماری میں احتیاط سے رکھ دیا، جہاں ایسی دوسری بوتلیں خون سے بھری ہوئی تھیں۔ الماری کو لاک کرنے کے بعد مسز فراز کی لاش سے سوئی نکالی اور اسے پانی سے بھری ہوئی ٹرے میں رکھ دیا۔ پھر میٹر کو چیک کرنے لگا، اس کے چند اسکرو ٹائٹ کیے اور تمام نالیاں اور تار اس سے جدا کر دیے۔ میٹر کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد خول اس کے سر سے اتار دیا، رسی بھی کھول دی جس سے اس کا جسم بندھا ہوا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے چھری اٹھائی اور کسی ماہر قصاب کی طرح اس کے دونوں رانوں سے گوشت کاٹ کر ٹرے میں رکھ دیا۔ آخری نظر لاش پر ڈال کر مطمئن انداز میں کوٹھری کی طرف بڑھنے لگا جس میں اس نے اپنی والدہ کو بند کیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی وہ بے تاب ہو کر چیخنے اور اچھلنے لگی۔ ڈاکٹر نے دروازہ کھولا تو دیوانہ وار اس کمرے کی طرف بھاگی جہاں مسز فراز کی لاش موجود تھی۔ جاتے ہی لاش پر بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑی اور اس کا گوشت دانتوں سے نوچنے لگی۔ جب پیٹ بھر گیا تو لاش کو گھسیٹ کر کوٹھری میں لے گئی اور لاش کو بغور دیکھنے لگی، اور ڈاکٹر اتنا لذیذ اور خوبصورت گوشت اسے بڑی مدت کے بعد کھانے کو ملا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر اکثر رحم آنے لگتا تھا۔ وہ ایک انتہائی احتیاط قسم کا آدمی تھا۔ اس کی خون آشام زندگی میں یہ دوسرا موقع تھا جب اس نے براہ راست کسی انسان پر ہاتھ ڈالا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے والا شکاری تھا۔ اس کی بزدلی کی وجہ سے اکثر وہ پیاس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مسز فراز کو اسی رات اغوا کر سکتا تھا جب وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر گئی تھی، مگر اس کی محتاط فطرت نے اس کو یہ خطرہ مول لینے نہ دیا۔ ایسے یہ خطرہ تھا، مسز فراز کی مرضی کے بغیر اسے لے جانے کی کوشش کی تو وہ چیخنا شروع کر دے گی۔ اس کے تصور میں لکڑی کا کانٹا گھوم گیا۔ وہ اس کے کھونٹے سے ہر لمحہ خوفزدہ رہتا تھا، جو پسلیوں کو توڑ کر دل میں اتر جایا کرتا ہے۔ اس کے ناتماں کندھوں پر اس کی بوڑھی ماں کا بوجھ بھی تھا، جس کے لیے اسے کسی نہ کسی طرح گوشت کا بندوبست کرنا پڑتا تھا۔
ڈاکٹر نے اعلیٰ تعلیم اسی لیے حاصل کی تھی کہ انسانوں کے قریب رہ کر ان کی فطرت کا مطالعہ کیا جا سکے، کہ اس نے انسانوں کے قریب رہ کر جو اندازہ قائم کیا وہ اس کی ہمت کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے ہر قدم نہایت ہی سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑ رہا تھا۔ آخر اس نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اس کے لیے خطرات کافی حد تک کم ہو گئے، مگر اس کا وہ طریقہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے ایک تازہ قبر کھود کر ایک مضبوط شخص کا مردہ نکالا اور اسے ایک ایسے سیال کیمیکل میں ڈال دیا جس سے اس کا گوشت گلنے سڑنے سے محفوظ ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایسا میٹر تیار کیا جس میں ہر نئے شکار کی روح کو قید کر لیتا۔ گوشت کھانے اور خون پینے کے بعد وہ اس روح کو مردہ جسم میں داخل کرتا اور اس کے ذریعے شکار کھیلتا۔ اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح اس کے پہلے خطرات بہت کم ہو گئے تھے، مگر اس کا یہ طریقہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ روح کے ساتھ ہر مرتبہ تقریباً ایک خون کی بوتل جسم میں داخل کرنے کے بعد وہ زندہ ہوتا تھا۔ اس کے پکڑے جانے کا خطرہ ہرگز نہ تھا۔ جیسے ہی وہ خود کو خطرے میں محسوس کرتا، سانس بند کر لیتا۔ اس کے سانس بند کرتے ہی جسم پر دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو جاتا اور دوبارہ مردہ حالت میں اسی جار میں جا گرتا جس میں سیال کیمیکل بھرا ہوا تھا۔ اس کے ناکام واپس آنے پر ایک گھنٹی بج اٹھتی تھی جس سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ناکام واپس لوٹ آیا ہے۔ زیادہ تر اسے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑتا تھا، جس سے ڈاکٹر کی شدید محنت کے ساتھ ایک بوتل خون بھی ضائع ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے لیے اس کی حیثیت جوئے کے برابر تھی۔ اگر کامیاب ہوا تو وہ بہت ہی خون حاصل ہوتا اور ناکام ہوا تو ایک بوتل جوئے میں ضائع ہو گئی۔ جوئے میں وہی لوگ جیتتے ہیں جو خوش قسمت ہوں۔ ڈاکٹر بدقسمت تھا، لہٰذا وہ ہارتا۔ اس کے پاس خون کی مقدار کم ہوتی گئی جسے وہ بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ مسز فراز کو اغوا کرنے کے بعد اسے خود رکھ لینا پڑتا تھا۔ بڑی مدت کے بعد ڈاکٹر کو لذیذ اور خوبصورت گوشت نصیب ہوا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ یہ ڈاکٹر کا اپنا انتخاب تھا۔ دوسرے کے لائے ہوئے جسم اکثر گوشت سے خالی ہوتے، خون بھی بہت کم نکلتا۔ ڈاکٹر کے خیال کے مطابق کسی کو قریبی اسپتال سے اٹھا لیتا۔ اس وقت اس کے سامنے مسز فراز کے تنے ہوئے گوشت کے بھنے ہوئے تکے رکھے تھے اور جگ میں سوڈا خون بھرا ہوا تھا جس سے گیس خارج ہو رہی تھی۔ وہ بڑے مسرور انداز میں تکے کھا رہا تھا اور خون پی رہا تھا۔ دوسری طرف کوٹری میں بیٹھی ہوئی اس کی والدہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ بڑی دیر سے گھٹنوں میں سر دیے آتش دان کے قریب بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی حرارت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وقت بھی گزرتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کمرے کی روشنیاں گل ہو چکی تھی۔ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ اس کی ماں کوٹری میں ٹہلنے لگی۔ وہ بار بار ہتھیلیوں کو مل رہی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے۔ کوٹری کا دروازہ کھلا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب جب اسے مکمل یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر گہری نیند سو گیا ہے تو وہ کوٹری سے نکلی اور دبے پاؤں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ڈاکٹر کی جیب سے چابی تلاش کی مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اس نے ڈاکٹر کے سرہانے دیکھا، چابی وہاں بھی نہ تھی۔ اچانک اس کی نظر ٹیبل کے قریب رکھے ہوئے میز پر پڑی اور وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ ابھی 0 واٹ کے بلب کی روشنی میں جگ کی تہہ میں خون کی تھوڑی سی مقدار نظر آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے جگ اٹھایا اور اسی طرح سے ہونٹوں سے لگا لیا۔ 1 منٹ کی بھی دیر ہو گئی تو ڈاکٹر اس سے چھین لے گا۔ خون 2 گھونٹ سے زیادہ نہ تھا۔ ہونٹوں سے علیحدہ کرنے کے بعد وہ جگ کو انگلی سے صاف کر کے انگلی چاٹنے لگی۔ جگ کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ٹیبل پر رکھ دیا اور گلاس اٹھا کر اسے بھی انگلی سے کھرچنے لگی۔ اسی وقت شیشے کا جگ ٹیبل سے نیچے گر پڑا اور چھناکے کی آواز سے ٹوٹ کر فرش پر بکھر گیا۔ دھماکے کی آواز پیدا ہونے سے ڈاکٹر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا سوئچ آن کیا اور اپنی ماں کو گھورنے لگا۔ اس کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا اور چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ وہ چیخا۔ اس کی ماں رحم طلب نظروں سے اس کی طرف تکنے لگی۔ وہ انگلیوں پر لگا ہوا خون چاٹ رہی تھی۔ کیا بات ہے ماں، کیوں آئی ہو؟ ڈاکٹر نے سختی سے پوچھا۔ صرف چند گھونٹ خون پلا دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، جان نکل رہی ہے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار پیدا ہو گئے۔ مجھے افسوس ہے، میں تمہاری پیاس نہیں بجھا سکتا۔ بہاری کی بے وقوفی نے ہمیں سخت مفلوق الحال بنا دیا ہے۔ میں نے زبردست رسک لے کر اپنی کوششوں سے یہ خوراک پیدا کی ہے۔
تم فی الحال ابھی گزارا کرو اور پانی پی کر حلق کو تر کرنے کی کوشش کرو، جلد ہی ہم خود کفیل ہو جائیں گے، پھر تم جی بھر کے پیاس بجھا لینا۔ ایسا وقت میری موت کے بعد آئے گا، میں پیاس سے مر رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے صرف چند گھونٹ دے دو۔ اس وقت تو ناممکن ہے، میرے پاس خون کا اتنا زرخیز خزانہ نہیں ہے میں تم کو شریک کر سکوں، تمہیں کل تک صبر کرنا ہوگا۔ صبح بہاری کو سخت اذیت دوں گا اور اسے مجبور کروں گا کہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دے۔ میں ایک منٹ بھی صبر نہیں کر سکتی، تم دیکھ نہیں رہے میری جان نکل رہی ہے، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ اور آخری الفاظ استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر کا لہجہ سخت ہو گیا، جس کو محسوس کر کے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ پھر اپنی کلائی پر زور سے کاٹ لیا، اس کے دانت اپنے ہی گوشت میں اتر گئے، وہ اپنا خون چوستی رہی اور روتی ہوئی اپنی کوٹری میں چلی گئی۔ اس کے باہر نکل جانے کے بعد ڈاکٹر نے روشنی گل کر دی اور مسحری پر دراز ہو گیا۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ بیدار ہو گیا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ راہداری کے دائیں جانب بنے ہوئے تہہ خانے میں اتر کر اس کی بتی روشن کی اور اس کی لاش کو دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر مسز فراز کی چیخ نکل گئی تھی۔ لاش برہنہ تھی اور شیشے کے ایک بڑے جار میں پڑی ہوئی تھی، جس میں کسی قسم کا گاڑھا مادہ بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے لاش کو باہر نکال کر کندھے پر ڈال لیا اور اسے لے کر تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ اس پر کیمیکل کا گاڑھا مادہ چپکا ہوا تھا۔ گرم پانی سے غسل دینے کے بعد اس کی جلد صاف کی اور جسم چمکدار نکل آیا۔ غسل کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوبارہ اٹھا لیا۔ اس مرتبہ اس کا رخ آپریشن تھیٹر کی طرف تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک لاش آپریشن تھیٹر پر بندھی پڑی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے آتش دانوں میں دونوں طرف صرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، جس سے کافی گرمی پیدا ہو گئی تھی۔ لاش کی موجودہ حالت بہت حد تک مسز فراز سے ملتی جلتی تھی۔ ڈاکٹر زور زور سے لاش کی مالش کرنے لگا۔ 2 گھنٹے کی شدید محنت کے بعد لاش نے حرارت جذب کی اور میٹر کی سوئی دھیرے دھیرے نیچے کرنے لگی۔ مسز فراز کی روح دھیرے دھیرے اس لاش میں اتر رہی تھی اور اس میں ہلکا ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس کا سینہ باقاعدہ اوپر نیچے حرکت کر رہا تھا، جس سے سانس کی آمد و رفت کا پتہ چلتا تھا۔ جب میٹر سر پر پہنچ گیا تو ڈاکٹر نے میز سے نلکیاں اور تار جدا کر لیے اور خول بھی اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ اب ٹیبل پر لاش کی جگہ ایک زندہ انسان تھا، جو آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے تک اس کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آری رہیں۔ اچانک ان میں نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں تو ڈاکٹر مسکرانے لگا۔ بہاری، ابھی تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری اس تکلیف کا تمہیں بھی حصہ دار بننا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نشتر اس کی ران میں پیوست کر دیا تو شدت تکلیف سے وہ چیخا، مگر اس کے ہاتھ آزاد ہوتے تو وہ یقیناً ڈاکٹر کا گلا گھونٹ دیتا، مگر وہ بے بس تھا۔ ڈاکٹر نے نشتر نکال کر دوبارہ دوسری جگہ گاڑ دیا تو وہ زور زور سے چیخا اور ڈاکٹر اس کی چیخوں سے محفوظ ہوتا رہا۔ پھر وہ ڈاکٹر کی منت سماجت پر اتر آیا اور آئندہ حکم عدولی کی تکمیل نہ کرنے کا وعدہ کرنے لگا۔ تب جا کر ڈاکٹر نے اپنا ظالمانہ فعل بند کیا اور ڈوریوں سے اس کے ہاتھ اور ٹانگیں آزاد کر دیے، رانوں کے زخموں پر مرہم لگا کر پٹی باندھی اور نفیس سوٹ پہنا کر اسے حکم دیا کہ وہ شام سے پہلے ہی کسی صحت مند عورت کو لے آئے۔ اگر وہ آج بھی اس مشن میں ناکام رہا تو پھر اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دی جائے گی۔ ٹھیک 12:35 پر بہاری نے گاڑی پارک میں کھڑی کر دی اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ پولیس کی مستعدی اور لوگوں کی محتاط انداز نے اسے ابھی تک کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، گویا اس کے اس کام کے لیے ابھی کافی وقت تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 4 گھنٹے پڑے تھے اور اسے امید تھی کہ ان 4 گھنٹوں میں کسی نہ کسی عورت پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بہاری سے یہ کام رات کے وقت بھی لے سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا رات میں عورت گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، پھر ان کو اغوا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ معمولی سا کام بہاری نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر نے آج اسے سزا دی تھی، جس سے وہ کافی چوکس ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس ابھی 4 گھنٹے تھے، مگر وہ کیسے بے فکر ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد کسی عورت کو لے کر یہاں سے چلا جائے۔ وہ گاڑی سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ بہاری کی نظریں اس لڑکی پر پڑیں جو بچہ گاڑی کو دھکیلتی ہوئی ایک سمت لے جا رہی تھی۔ لڑکی کی عمر 18 سال تھی۔ ظاہری حالت سے وہ کسی کی ملازمہ دکھائی دیتی تھی،
بہاری جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ شریف آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مجرمانہ حرکت نہیں کی تھی۔ بہاری کی یہ حرکت واضح طور پر نظر آتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے صرف چند گز کے فاصلے سے اسی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا جس رفتار سے لڑکی چل رہی تھی۔ لڑکی نے 2 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور خوفزدہ ہو کر رفتار تیز کر دی۔ بہاری کا خیال تھا کہ سنسان جگہ پر موقع ملتے ہی اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال لے گا، مگر لڑکی جو اس کے تعاقب سے بدحواس ہو چکی تھی آگے جانے کے بجائے کسی اور راستے پر مڑ گئی۔ بہاری نے نئی گاڑی لڑکی کے تعاقب لے جا کر روک دی اور ایک دم دروازہ کھول کر لڑکی پر جھپٹ پڑا۔ لوگ حیرت سے اس شریف آدمی کو دیکھ رہے تھے جو ایک لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر اسے روک پاتا اور معاملے کی نوعیت کو سمجھتا۔ دیکھنے والوں کو ہوش تو اس وقت آیا جب بہاری لڑکی کو گاڑی میں ڈال کر رفتار تیز کر چکا تھا۔ لڑکی کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس کی چیخیں سن کر ڈیوٹی پر مامور ایک پولیس والا بھی تھا جس کے ساتھ 2 اور پولیس والے بھی تھے۔ پولیس والے نے کانسٹیبل کو ہدایت دی کہ فوراً پولیس چوکی پر فون کر کے اس گاڑی کو روکنے کے لیے کہے اور خود موٹر سائیکل پر اس گاڑی کا تعاقب کرنے لگا۔ بہاری کو اپنے تعاقب میں آتے ہوئے پولیس والے کا علم ہو گیا جو پوری رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ بہاری نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی اور پھر اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تیرنے لگے۔ سامنے سڑک کے عین درمیان ایک جیپ کھڑی تھی جس کے دونوں طرف پولیس والے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ بہاری نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور فیصلہ کن انداز میں رفتار مزید بڑھاتے ہوئے سانس بند کر دیا۔ سانس روکتے ہی اس کا جسم دھندلا ہو کر بگولے کی مانند فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے کپڑے اس طرح سے سیٹ پر موجود رہ گئے جیسے غبارے سے ہوا خارج ہو گئی ہو۔ گاڑی پوری رفتار سے سامنے کھڑی پولیس جیپ سے ٹکرائی جس سے زبردست دھماکہ ہوا اور آگ کے شعلے دور تک پھیل گئے۔ یقیناً کسی گاڑی کی پیٹرول ٹنکی پھٹ گئی تھی یا ہو سکتا ہے دونوں گاڑیوں کی ٹنکیاں پھٹ گئی ہوں کیونکہ ٹکراؤ بہت شدید تھا۔ ڈاکٹر آج جلدی آفس سے واپس آ گیا تھا اور اس وقت اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا اور اس کی ہمت بندھا رہا تھا کہ جلدی بہاری کسی عورت کو لے آئے گا، پھر تم جی بھر کے اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا لینا۔ بہاری کی لائی ہوئی عورت تمہارے لیے ہوگی، اسے تم جس طرح چاہو استعمال کر سکتی ہو۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر وہ خوش نظر آنے لگی۔ مستقبل قریب کے تصور سے ہی اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ جب وہ عورت لائے گا اور سالم عورت اس کے سپرد کر دی جائے گی، وہ اس تصور میں اپنے دانتوں کو اس انداز اور خیالی عورت کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی اور اس عورت کی چیخیں اس کے کانوں میں اس طرح گونجنے لگیں۔ 1 بجے کا وقت ہوگا۔ عین تہہ خانے میں بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دی جسے سن کر وہ دونوں ایک ساتھ اچھل پڑے۔ ڈاکٹر کی مٹھیاں بند ہو گئیں اور جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ غصے کی زیادتی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا تہہ خانے میں پہنچا۔ اس کے پیچھے اس کی ماں بھی تھی۔ تہہ خانے میں ڈاکٹر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا کیونکہ سامنے جار میں بہاری کی لاش تیر رہی تھی۔ ڈاکٹر سرسری انداز میں اس کے گرد چکر لگانے لگا اور غصے سے اپنا جسم نوچنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور بہاری کی لاش کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ آج اس نے بہاری کی ذات سے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ اگر اس نے بہاری کے جسم پر اس قدر محنت نہ کی ہوتی تو وہ یقیناً اسے چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا، مگر پھر اس کو اس مقصد کے لیے نیا جسم تیار کرنا پڑتا جس کے لیے مہینے درکار تھے، اور اس جان لیوا محنت سے وہ سخت خوف کھاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی ماں افسوس کے عالم میں ہاتھ ملنے لگی۔ بہاری آج پھر خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ خدا کے لیے مجھے اپنے ذخیرے سے چند گھونٹ دے دو، میں زیادہ صبر نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ اگر تم مر سکتی ہو تو شوق سے مر جاؤ، مگر میں تمہیں اپنے پاس سے ایک بوند بھی نہیں دوں گا۔ معلوم نہیں اب کتنے دن انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی جمع شدہ پونجی تمہارے حوالے کر کے خود مر جاؤں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں زیادہ خون کا تقاضا نہیں کر رہی، صرف چند بوند سے کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر بہاری کی ناکامی پر ویسے ہی جھلایا ہوا تھا اور مستقبل کے لیے سخت فکر مند ہو گیا تھا۔ اب اس کا اس حد تک بڑھتا ہوا اصرار دیکھ کر غصے سے بھر گیا اور چیخ کر بولا، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس خون کی مقدار بہت کم رہ گئی ہے، اس میں کسی کو حصے دار نہیں بنا سکتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ مجھے تنگ نہ کرو اور میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ سراسر ظلم ہے
تم درندے ہو، میں اس کے خلاف احتجاج کروں گی۔ تم تنہا میرے ساتھ سامنے بیٹھ کر اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے، جبکہ میں کئی دنوں سے پیاسی ہوں۔ آخر تم کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ تمہارا دل اس قدر پتھر کیوں ہو گیا ہے؟ بس آج میں اپنا حصہ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ تمہاری یہ مجال، میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنا حصہ مجھ سے کیسے وصول کرتی ہو۔ ڈاکٹر نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ اپنی کمزور ہڈیوں کے ساتھ ساتھ کمرے سے باہر جا گری، مگر پھر وہ اٹھ کر ڈاکٹر پر جھپٹ پڑی اور زور زور سے چیختے ہوئے نوچنے کھرچنے لگی، اور ڈاکٹر صرف اپنا دفاع کر رہا تھا جبکہ اس کا حملہ جارحانہ تھا۔ مجبوراً ڈاکٹر کو بھی قدم اٹھانا پڑا۔ ان کی لڑائی کا منظر قابل دید تھا۔ بالکل لڑاکا مرغوں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے اور دانتوں سے ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ نوچ کر جسم سے جدا کر رہے تھے۔ کافی دیر تک اسی طرح لڑتے رہے، یہاں تک عورت نڈھال ہو کر گر پڑی۔ ڈاکٹر نے اس کی چوٹی پکڑی اور گھسیٹ کر کوٹھری میں ڈال دیا۔ یہاں وہ بڑی دیر تک اپنے زخموں سے خون چاٹتی رہی اور سسکتی رہی۔ اسی عالم میں شام کے اندھیرے چھا گئے۔ اس نے آتش دان میں لکڑیاں بھی نہ جلائیں۔ سردی کی شدت سے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، دانت بج رہے تھے اور رگوں میں خون کی گردش رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ کوٹھری میں آگ جلانے کے لیے ہر چیز موجود تھی، مگر اس میں آگ نہ جلائی۔ ہاں، سردی سے ٹوٹتی رہی۔ اگر آگ جلا لیتی تو اس کی حرارت سے اسے یقیناً نیند آ جاتی۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اتنی دیر کی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک اہم فیصلہ کیا تھا، انتہائی خطرناک فیصلہ۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تو اس کا ہر دن عید اور ہر رات شب رات ہوتی۔ پھر وہ ہر چیز کی تنہا مالک ہوتی۔ تقریباً 2 بجے کے قریب اس نے آگ جلا کر اپنے جسم کو اچھی طرح سے گرم کیا۔ جب اس کے ٹھنڈے ہاتھ پاؤں کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس نے آتش دان کے قریب پڑی ہوئی لکڑیوں میں سے ایک بھاری لکڑی کا انتخاب کیا اور اسے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر دبے قدموں چلتی ہوئی کھڑکی سے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر اپنے کمرے میں بے خبر سو رہا تھا۔ لکڑی کی پہلی ضرب سے ڈاکٹر کی آنکھوں میں سورج اتر آیا، جو تیزی سے گھومتا ہوا تاریکی میں غروب ہو گیا۔ اس نے احتیاطاً ایک اور ضرب لگا دی۔ جب اسے اچھی طرح سے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر اب حرکت کرنے کے لائق نہیں رہا تو اس کے جسم کو گھسیٹ کر آپریشن تھیٹر میں لے گئی۔ ٹیبل پر اچھی طرح سے کسنے کے بعد اس کے چہرے پر خول فٹ کیا۔ خول کی تمام نالیاں اور تاریں میٹر کے ساتھ ٹھیک جگہ پر لگانے کے بعد ڈاکٹر کے سینے میں سرنج کی سوئی اتار دی۔ اس پر ڈاکٹر کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور خوف سے اس کی گگی بن گئی۔ ڈاکٹر کو زیادہ دیر تک خوفزدہ رہنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کی روح بڑے آرام سے اس میٹر میں چلی گئی اور تمام خون بوتلوں میں جمع ہو گیا۔ میٹر کے اسکرو ٹائٹ کرنے کے بعد اس نے تار جدا کیے، ڈاکٹر کی لاش کو ڈوریوں سے کھول کر بڑی نفاست سے اس کے ٹکڑے کیے اور لمبے لمبے سلاخوں پر چڑھا کر اپنی کوٹھری میں چلی گئی، جہاں آتش دان میں آگ دہک رہی تھی۔ صبح تک وہ خوشی سے ناچتی رہی، ڈاکٹر کے گوشت کے بھنے ہوئے تکے کھاتی رہی، صبح تک سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ اس نے اٹھ کر باقی ماندہ تکوں کو کھایا اور خون کے چند گھونٹ پی کر باہر نکل آئی، اور اب وہ اپنے سوچے ہوئے منصوبے کے باقی حصے پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تہہ خانے سے بہاری کی لاش آپریشن ٹیبل پر ڈالی اور ڈاکٹر کی روح اس میں اتار دی۔ جب وہ زندہ ہو گیا تو اسے حکم دیا کہ وہ اس کے لیے خون کا بندوبست کرے۔ گزشتہ کوتاہیوں کی سزا کے طور پر اس نے بہاری کے جسم میں 2-3 بار نشتر گاڑ کر نکالا۔ اس بار بہاری تکلیف کی شدت سے چیخا نہیں، بلکہ خاموشی سے اذیت برداشت کرتا گیا۔ تاہم اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کا سمندر طوفانی انداز میں تڑپنے لگا۔ جیسے ہی اس نے بہاری کے ہاتھ کھولے، بہاری کا ہاتھ سرکا اور بجلی سی چمک چمکی اور عورت کی طویل چیخوں سے پوری عمارت لرزنے لگی۔ بہاری کے ہاتھ میں پکڑا ہوا لمبا اور موٹا نشتر پوری تیزی سے بار بار اس کے جسم میں داخل ہو کر باہر نکل رہا تھا۔ یقیناً بد نصیب عورت کو معلوم نہیں تھا کہ بہاری کے ذہن پر قبضہ صرف ڈاکٹر کا تھا، ورنہ بہاری آج کا کام بہت پہلے انجام دے چکا ہوتا۔ بہاری نے نشتر مار مار کر عورت کا تمام جسم چھلنی کر ڈالا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بوڑھی عورت کا ناپاک جسم روح سے خالی ہو گیا ہے تو اس نے ایک لمبا طویل سانس لیا، پھر تہہ خانے میں جا کر جار کے ٹکڑے کر دیے اور بڑی آزادی سے سانس بند کر کے روح کو اپنے جسم سے خارج کر دیا۔